کراچی کے ساحل پر ہینگ ٹانگ 77 کو پھنسے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، مگر یہ جہاز نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ جبکہ اسی سال 23 مارچ کو نہر سوئز میں پھنسنے والے اس جہاز سے کئی گنا بڑے جہاز کو صرف 6 دن میں ہی نکال لیا گیا تھا۔ اس پر 18,000 کنٹینر لدے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جہاز کو نکالنے کے آپریشن کے دوران نہ تو جہاز کو کچھ نقصان پہنچا، نہ اس پر رکھا ہوا سامان متاثر ہوا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ماحولیاتی آلودگی ہوئی۔ جہاز نکلتے ہی اپنی منزل پر پھر سے رواں دواں ہو گیا۔ جس وقت اسے نکالا گیا اس وقت تک سینکڑوں بحری جہاز پیچھے لائن میں کھڑے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ٹھیک ٹھاک ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ یہ جہاز اس سے پہلے 22 مرتبہ نہر سوئز سے خیریت کے ساتھ گزر چکا تھا، اور اتفاق دیکھیں کہ 23 مارچ کو یہ 23ویں مرتبہ یہاں سے گزرا اور پھنس گیا۔ پچھلے جمعے کو یعنی 20 اگست کو پھر یہ جہاز نہر سوئز سے صحیح سلامت گزر گیا۔ 120 میل طویل نہر سوئز ایشیا کو یورپ سے ملانے والا ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ یہ نہر بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو جوڑتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی 10 سے 12% تجارتی آمد و رفت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس اہم ترین گزرگاہ میں جہاز پھنسنے سے یہ راستہ بالکل بند ہو گیا تھا، اور یہاں سے گزرنے والے سینکڑوں بحری جہازوں کی آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی تھی۔ جو جہاز پھنسا یہ کوئی معمولی نہیں تھا، اسے دنیا کے چند بڑے بحری جہازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 400 میٹر اور چوڑائی 60 میٹر تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جہاز اتنا بڑا تھا کہ اس میں فٹ بال کے 4 گراؤنڈ سما جائیں۔ جبکہ کراچی کے ساحل پر پھنسا ہوا جہاز صرف 98 میٹر طویل ہے اور چوڑائی بھی صرف 20 میٹر ہے۔ اس جہاز کا وزن 2 لاکھ ٹن تھا، جبکہ سی ویو پر پھنسا جہاز صرف 36,000 ٹن وزنی ہے۔ نہر سوئز میں پھنسنے والا جہاز 2018 میں تعمیر ہوا تھا، اور ہینگ ٹانگ کی طرح یہ بھی پانا میں ہی رجسٹرڈ تھا، اور نام تھا اس کا ایور گرین، جبکہ آفیشیل نام ایور گیون بھی تھا۔ جہاز پر دونوں نام لکھے تھے۔ یہ چین سے ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم جا رہا تھا کہ تیز ہواؤں کو برداشت نہ کر سکا اور اس کی سمت بدل گئی اور پوری نہر سوئز بلاک ہو گئی۔ نہر سوئز بلاک ہوتے ہی ایور گرین کے پیچھے آنے والے جہازوں اور بڑی کشتیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان یہ اہم ترین راستہ بلاک ہونے سے اربوں ڈالرز کی تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی، اور فی گھنٹہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال مسلسل دن رات کوششوں کے بعد چھٹے روز 29 مارچ کو یہ جناتی سائز کا جہاز 13 ٹگ بوٹس کی مدد سے سیدھا کر کے نکال لیا گیا۔ بعد میں کی گئی تحقیقات کے مطابق جہاز میں کوئی میکینیکل خرابی نہیں ہوئی تھی، اس کا انجن بھی ٹھیک کام کر رہا تھا، بس تیز ہواؤں نے اس کا رخ بدل دیا تھا۔